اچھا، اب ان کی زندگی کے آخری ایام کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے ایک خطبہ دیا جسے ان کی پوری تعلیمات کا نچوڑ یعنی ایسنس مانا جاتا ہے۔ چلیں اس کے کچھ اہم نکات کو دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ انسانیت کی مشترکہ ابتدا کا اصول قائم کرتے ہیں، مطلب اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ چاہے کوئی کسی بھی نسل یا قبیلے کا ہو، ہم سب اصل میں ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں۔ اور یہ کتنی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ اس پیغام کی بنیاد برابری یعنی ایکویلٹی پر ہے۔ اس میں نسلی برتری کو بالکل صاف صاف مسترد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بہتر صرف وہ ہے جس کا کردار بہتر ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے یعنی تقویٰ۔ تو اب ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جس پر اکثر سوال اٹھائے جاتے ہیں، اور وہ ہے پیغمبر محمد کی بصری نمائندگی یعنی ان کی تصاویر۔ سوال یہ ہے کہ اگر ان کا اتنا احترام کیا جاتا ہے تو پھر ان کی تصاویر اتنی کم کیوں ہیں؟ اسلامی دنیا میں ان کی عظیم الشان تعظیم ہے، لیکن تصاویر نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کی وجہ اسلامی روایت میں بہت گہری ہے۔ اس معاملے میں ایک بڑا دلچسپ تضاد ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو تاریخی طور پر تصاویر کا مقصد تھا کہانیوں کو بیان کرنا، کتابوں کو مقدس بنانا، لیکن دوسری طرف سب سے بڑا ڈر، سب سے بڑی تشویش یہ تھی کہ کہیں لوگ تصاویر کی ہی پوجا نہ شروع کر دیں، جو اسلام کے سب سے بنیادی عقیدے یعنی توحید یا ایک خدا کی عبادت کے بالکل خلاف ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ انداز بدلتا گیا۔ شروع کی تصاویر میں، خاص طور پر فارسی مخطوطات میں، کبھی کبھار چہرہ دکھایا جاتا تھا، لیکن پھر 16ویں صدی کے آس پاس ایک نیا رواج شروع ہوا، ان کے چہرے کو ایک سفید نقاب سے ڈھکنا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کی شخصیت کا احترام بھی قائم رہے اور بت پرستی کا کوئی شبہ بھی باقی نہ رہے۔